السلام علیکم تو ویورس آپ سب کیسے امید کرتا آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویور جیسے کہ جانتے ہیں میں ویڈیو کوالٹی پر نہیں ویڈیو لاجکس اور ایویڈنس پر بھروسہ کرتا ہوں، اس لیے ہمیشہ آپ کے سامنے وہی پروڈیوس کرتا ہوں۔ دوستو اس میں ہم بات کرنے والے ہیں ایران کی کیوبا، وینزویلا اور نیکارگوا کے ساتھ تعلقات کے ساتھ۔ دوستو ایران کے صدر اب ان تینوں ملکوں کے دورے پر گئے تھے اور انہوں نے تینوں ملکوں کے دورہ کیا۔ دوستو ہم آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتانے لگے ان ملکوں کے ساتھ ایران کے تعلقات کو لے کر۔ دوستو جو پہلے دورے پر گئے ہیں وہ وینزویلا کے گئے ہیں اور یہ 13واں ان کا دورہ تھا، بیرونی دورہ، جب سے ان کی حکومت آئی ہے، ان کی حکومت کے 21ویں مہینے کے اندر۔ دوستو پچھلے سال ہی وینزویلا کے صدر دوستو ایران آئے تھے، جس میں انہوں نے 20 سال کا معاہدہ کیا تھا ایران کے ساتھ، جس میں اسٹریٹجک یعنی کہ عسکری لیول کے تعلقات بنانے پہ انہوں نے غور کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ امید کی جا رہی ہے کہ ایران اور وینزویلا کے درمیان ایگریکلچر، ٹیکنالوجی، شپمنٹ، آٹوموٹیو اور ٹورسٹ کو بھی لے کر کافی زیادہ معاہدے ہو سکتے ہیں۔ دوستو اس کے ساتھ آپ کو بتاتا تھا جو وینزویلا کے صدر ہیں مادورو، دوستو انہوں نے ایک ہفتے پہلے ہی سعودی عرب کا بھی دورہ کیا تھا، کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات بہتر ہو چکے اور نارملائزیشن ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے وینزویلا کے صدر نے بھی، مادورو نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا اور دونوں نے اپنے تعلقات کو پھر سے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ جو وینزویلا پہ بہت زیادہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں یو ایس اور وینزویلا کے درمیان، دوستوں کافی زیادہ ٹینشن ہے، اور یہ کافی سالوں پہلے سے جب پاکستان آزاد ہوا تھا تب وینزویلا دنیا کی دوسری بڑی معیشت تھا، دوستوں بہت بڑی معیشت تھا وینزویلا، لیکن پھر امریکہ پاورفل ہوتا گیا اور وینزویلا پہ پابندیاں لگتی چاہیے۔ دوستوں وینزویلا نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ختم کیا اور ایران کے ساتھ تعلقات اور روس اور چین کے ساتھ تعلقات بنائے، دوستوں جس کے خاطر ایران کے ساتھ تعلقات کے خاطر انہوں نے دوستوں اسرائیل سے اپنے تعلقات بالکل ختم کر لیے۔ دوستوں وینزویلا آج ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے قبول کرتے ہوئے بھی، اسرائیل کو قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات ختم کر دیے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم ایران اور کیوبا کے تعلقات کے۔ دوستوں ان دونوں ملکوں کے تعلقات تب پروان چڑھے تھے جب کیوبا اور ایران دونوں نے مل کر کورونا ویکسینیشن بنانے کا پلان کیا تھا اور یہ ایران کے اندر ویکسینز بنی تھی۔ تب سے ایران اور کیوبا کے درمیان تعلقات کافی بہتر ہونے لگے۔ دوستوں پچھلے ہی مہینے کیوبا کی ایک بڑی ڈیلیگیشن نے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جس کے اندر بایو ٹیکنالوجی، ٹریڈ، ہیلتھ اور اسپیشل سپورٹس پر بھی کافی زیادہ غور کیا گیا اور آگے جا کر انہوں نے اس پر سپورٹس پر بھی کام کرنے کا عہد کیا تھا۔ دوستوں اس کے علاوہ جو ایران اور نارگوا ہے، دوستوں اسے امریکہ اور EU کی طرف سے بہت زیادہ پابندیوں کا سامنا ہے۔ دوستوں جب نارگوا پہ پابندیاں لگائی گئی تھی، اس کے بعد جو مینوگوا ہے اس نے گرم اور آدھا کے ساتھ بیجنگ کے ساتھ تعلقات بہتر کیے تھے اور انہوں نے بیجنگ کی جو ہے تائیوان پالیسی اس کو بھی تسلیم کیا تھا اور بیجنگ کے ساتھ تعلقات بہتر کیے تھے۔ اس کے ساتھ ایران کے ساتھ بھی تعلقات کافی بہتر ہو گئے۔ دوستوں ایرنا جو کہ اسلامک ریولیوشن نیوز ایجنسی جو کہ سرکاری اخبار ہے، دوستوں اس کا یہ کہنا ہے کہ ایران جو ہے پچھلے سال کے جو نارگوا کے ساتھ جو معاہدے تھے ان پر بات چیت کرے گا، اس پہ کام کرے گا اور بہت تیزی سے کام کرے گا۔ اس کے علاوہ کئی سارے نئے معاہدے ہونے کی بھی امکانات بتائے جائے۔ دوستوں اس کے ساتھ دوسری بڑی نیوز پر ہم پہنچتے ہیں جو کہ سعودی عرب اور ایران کو لے کر ہے، کہ جو سعودی عرب ایران سبمٹ ہوا۔ دوستوں اس میں سعودی عرب نے اور چائنا نے مل کر $5.6 بلین کا ایگریمنٹ سائن کیا۔ یہ ایگریمنٹ الیکٹرونیکل وہیکلس کو لے کر ہے، جو کہ ایران میں بنائے جائیں گے سعودی عرب کی طرف سے۔ دوستوں یہ 10ویں چائنا سبمٹس تھی، چائنا عرب سبمٹ تھی دوستوں، جس میں یہ طے پایا۔ دوستوں اس کے اندر تقریباً 3500 سرکاری حکام نے، سرمایہ کار، کاروباری شخصیت اور تجزیہ کاروں نے بھی شرکت کی تھی، جو کہ 23 ممالک سے تشریف لائے تھے۔ جس کو دوستوں سبمٹ کو آرگنائز کیا گیا تھا عرب لیگ اور چائنا سینٹر ٹو پروموٹ انٹرنیشنل ٹریڈ، دوستوں یہ تھی۔ اور اس کے علاوہ دوستوں یہ بڑا معاہدہ بتاتا چلوں کہ یہ جو الیکٹرانک وہیکل کا معاہدہ ہوا ہے دوستوں، یہ چائنا کا ایک برانڈ ہے ہائفی، دوستوں اس کے زیر نگرانی کیا جائے گا۔ دوستوں اس کے علاوہ جو دوسرا بتاتا چلوں 533 ملین کا دوستوں آئرن فیکٹری لگانے کا معاہدہ بھی ہوا ہے، جو کہ سعودی عرب میں لگائی جائے گی۔ جو اس کے ساتھ 500 ملین کا معاہدہ ہوا ہے، کاپر مائننگ کی جائے گی سعودی عرب کے اندر۔ دوستوں اس کے علاوہ جو سعودی عرب کے وزیر انرجی ہیں ان کے مطابق ابھی بھی بہت ساری ڈیلز ہو سکتی ہیں سعودی عرب اور چائنا کے درمیان۔ دوستوں اس کے علاوہ اگر ہم پچھلے سال کا اعداد و شمار دیکھیں تو چائنا نے جو انویسٹمنٹ کی ہے عرب کے اندر دوستوں، وہ $430 بلین تھی دوستوں، اور اب یہ اور بھی ہو چکی ہے دوستوں۔ اس کے ساتھ کافی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی جا رہی ہے چائنا کی عرب لیگز کے اندر۔ دوستوں اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو ایک اور نیوز، تیسری نیوز، سب سے اہم نیوز بتاتے چلیں دوستوں، اس نیوز کو دوستوں کنڈکٹ کرنے کے لیے میں نے سہارا لیا ہے CGTN دوستوں، جو کہ ایک نیوز ایجنسی ہے چائنا کی۔ دوستوں ان کے مطابق 4 دن کے دورے پر دوستوں فلسطین کے صدر جو آئے ہیں چائنا، دوستوں یہ چائنا کا ان کا 5واں دورہ ہے اور دوستوں یہ دورہ کافی اہم ہونے والا ہے، کیونکہ دوستوں کچھ ہی ٹائم پہلے چائنا کے کاؤنٹر پارٹس یعنی کہ فورن منسٹر نے اپنے اسرائیلی کاؤنٹر پارٹ سے یہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نیگوسیشن کروانا چاہتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، ہم معاملات کو حل کروانا چاہتے ہیں اور 2 اسٹیٹ سولوشن کے تحت حل کروانا چاہتے ہیں۔ دوستوں اس کی شروعات اس سے بھی پہلے ہوئی تھی، جب دوستوں پچھلے سال کے دسمبر میں چینی صدر جو دوستوں
जो कि चाइना अरब समिट में गए थे, जहाँ पर उनकी ईरानी सदर से मुलाकात हुई थी और ईरान के सदर ने इसी के काउंटर में दोस्तों इसी साल के फरवरी में चाइना का दौरा किया था दोस्तों, जो कि 30 सालों में पहली बार ईरान के किसी सदर ने दोस्तों चाइना का दौरा किया था। उनको भी यही मामला थे कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर किया जाए और ईरान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी बेहतर किए जाए। और उसी चाइना अरब समिट जो कि 2020 में हुआ था दोस्तों, वहाँ पर भी उन्होंने फ़लस्तीन के सदर से भी मुलाकात की थी और उन्होंने बातचीत कही थी कि हम मामलात को हल करवा दें हमें दोस्तों। इसके अलावा उन्होंने अब कुछ दिनों पहले ही दोस्तों चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइली काउंटर पार्ट से बात की है और उनके साथ भी ये मामला उठाए हैं कि हम अब निगोसिएशन कराना चाहते हैं, बातचीत करवा कर ये मामला हल करवाना चाहते हैं, वो भी 2 स्टेट इनके 2 रियासती फार्मूले के ज़रिए। दोस्तों ये दौरा काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि इस दौरे के बाद तब को ये की जा रही है कि चाइना और फ़लस्तीन दोनों कई सारे अहम मामलात, कई सारे अहम मुद्दों पर दोस्तों एक बयानिया इख्तियार करेंगे दोस्तों। एक ही बयानिया को लेकर ये दोनों मुल्क आगे चलेंगे और कई सारे मामलात से निपटेंगे दोस्तों, इसलिए ये काफ़ी अहम बताया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो फ़लस्तीन के सदर हैं वो ली कुआन से भी मिल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वज़ीर ख़ारजा जो है चाइना के वांग वेनबिन उनसे भी मुलाकात करें, क्योंकि उन्होंने आखिरी हफ्ते में ये कहा था कि जो फ़लस्तीन के लीडर हैं दोस्तों महमूद अब्बास दोस्तों, वो चाइना के बड़े पुराने और बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त हैं चीनी अवाम के दोस्तों, ये उन्होंने कहा था दोस्तों। इसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी न्यूज़ आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना लाजमी मत भूलिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।